خوش آمدید. رمضان عشق ہے اور ہم بات کر رہے تھے آج حسد کی مناسبت سے اور کچھ وظائف کے حوالے سے میں بات کرنا چاہ رہی تھی کہ مطلب بعض اوقات مفتی عبدالواحد صاحب کہ بعض اوقات ہمیں لگتا ہے نا کہ حسد کی وجہ سے رشتے نہیں ہو رہے. تو ڈاکٹر ملکی صاحب بتا رہی تھی کہ 11-12 رمضان کو کچھ پڑھتے ہیں تو روز جی میں یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے وہ ایگزیکٹ آیتیں یاد نہیں ہے لیکن 11-12 رمضان کو پڑھی جاتی ہیں. کچھ ایسا ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو رشتے کا رشتے نہ ہونے کی 3 وجوہات ہوتی ہیں. ایک تو بندش ہوتی ہے اس پر یا پھر جو ہے وہ اثرات ہوتے ہیں جادو وغیرہ کے, اور تیسری وجہ جو ہوتی ہے وہ قدرتی ہوتی ہے, یعنی کوئی بظاہر روحانی وجہ نہیں ہوتی, ایسے ہی نہیں ہو رہا ہوتا رشتہ. صحیح. تو اگر جادو کی وجہ سے یا بندش کی وجہ سے تو اس کے لیے تو ظاہر کارٹ ہوتی ہے مخصوص, اس کے لیے عملیات کیے جاتے ہیں. اور اگر ویسے ہی رشتہ نہیں ہو رہا ہے تو اس کے لیے بہت اچھا میں وظیفہ بتا دیتا ہوں, بہت ہی مجرب ہے. عشاء کی نماز کے بعد جس کے ساتھ مسئلہ ہو, چاہے لڑکا ہو یا لڑکی, عشاء کی نماز کے بعد 300 مرتبہ یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو اللہ تعالیٰ کا اسم گرامی ہے, یا لطیفو 300 مرتبہ اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف یہ پڑھیں, انشاءاللہ بہت جلد اچھا رشتہ ملے گا. آپ نے جیسے کہا فرمایا کہ کاٹ یا پھر کوئی جادو کا اثر وہ ہے, اگر کسی کا مطلب کسی کا کوئی نہیں جا سکتا کسی کے پاس, یا کوئی خاتون جیسے گھر میں بیٹھی ہیں, ہماری بہت ساری بہنیں گاؤں میں ہیں, وہ ان کے گھر والے بھی اجازت نہیں دیتے کہ آپ کسی پیر فقیر کے پاس یا کسی بزرگ کے پاس جائیں, پتہ بھی نہیں چلتا کیا پڑھنا چاہیے تاکہ وہ کیا پڑھیں جس سے وہ اثرات ختم ہو جائیں؟ جی میں بتا دیتا ہوں. جادو کی کاٹ کرنے کے لیے بہت ہی مجرب وظیفہ جو علماء کرام نے مقرر فرمایا ہے وہ ہے سورہ طٰہٰ. سورہ طٰہٰ 16ویں پارے میں ہے اور نصف پارہ ہے, آدھا پارہ تقریباً. یہ ظہر کی نماز پڑھیں اور ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد سورہ طٰہٰ کی تلاوت کریں اور پانی پر دم کر کے رکھ لیں. اچھا. اور 11 دن تک وہ پانی پئیں, انشاءاللہ کسی بھی طرح کا جادو ہوگا وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا 11 دن کے اندر. اچھا میں ایک سوال, دیکھا میں نے آپ سے کہا تھا نا پریشان نہ ہو, 4 عورتیں بہت سارے سوال. اچھا ہم لوگ بہت چیزوں میں ہوتے ہیں نا کہ یہ صحیح ہے نہیں ہے, ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا یہ عالم صحیح ہے یا نہیں ہے؟ عالم صحیح ہے, عالم صحیح ہے یا نہیں, وظائف بتا رہے ہیں یہ صحیح ہے یا نہیں. علماء سو ایک بہت بڑا چیپٹر ہے. ہاں کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے, ہم ابھی آپ نے بات کی بعض اوقات ایسے ہوتے جاری نہیں ہوتے, پیسے بہت زیادہ لے لیتے ہیں. یہ ایسا ایک پلیٹ فارم ہے کہ بہت سارے سن رہے ہوں گے کہ بولتے اتنے پیسے آپ ایزی پیسہ کرا دیں, اتنے یہ دے دیں, اتنے آپ گوشت کا صدقہ دیں, یہ کریں. آپ سمجھتے ہیں یہ باتیں صحیح ہیں تو کیسے پتہ چلے گا ہمیں کہ یہ صحیح ہے یا یہ جو شعبہ ہے نا یہ عاملین کا کہلاتا ہے. اچھا عامل وہی زیادہ معتبر ہے جو عالم بھی ہو, عالم اور عامل میں فرق ہے. ارے میں ایک منٹ مفتی صاحب یہاں پہ روکے آپ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اگر جب ہوا تھا تو عامل تو کوئی نہیں بنا تھا, نہ کوئی عامل ڈھونڈنے نکلا تھا. اللہ تعالیٰ نے سورہ ناس اور سورہ فلق دے دی تھی, تو اگر عامل کی ضرورت تھی تو اللہ پاک کسی عامل کو نازل فرما دیتے, کوئی عامل وہاں پیدا ہوتا, کوئی وہ توڑ کرتا. آخر اتنا بڑا جادو ہوا تھا تو کوئی کاٹ نہیں کی گئی تھی. سورہ اخلاص اور سورہ فلق سے میں غلط کہہ رہی ہوں؟ نہیں میں آپ سے بتاؤں, دیکھیں عامل وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو وہ ہوتا ہے کہ جو نیگیٹو چلتا ہے اور جس کو بلیک میجک بولتے ہیں, ٹھیک ہے, اور دوسرا وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کی کتاب میں مقدس کتاب فصاحت و بلاغت سے وظائف متعین کرتے ہیں, اور پھر اللہ کے اسماء الحسنہ سے اور دیگر چیزوں سے جو ان کا توڑ بھی کرتے ہیں. اور جادو تو ایک حقیقت ہے, ٹھیک ہے نا, اسے کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. اس کا توڑ بھی جو ہے وہ احادیث مبارکہ میں بھی موجود ہے, قرآن مجید برہان رشید میں بھی موجود ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے بلیک میجک تو تھا, لیکن مسلمانوں میں ایسا عامل جس کو ہم عامل کہیں تو آقا کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے اور کون سا ایسا عامل ہو سکتا تھا. لہذا آپ ہی کائنات کے سب سے بڑے عالم بھی ہیں, کائنات کے سب سے بڑے عامل بھی ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی تو جادو کے ہاں آپ کے عوارض بشری پر. اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے بتانا تھا کہ جادو ایک ایسا مرض ہے کہ وہ کسی پر بھی ہو سکتا ہے, حتیٰ کہ انبیاء کرام کے عوارض بشری. یہ نہیں کہ خدا نخواستہ آپ کے ذہن پر, آپ کے تعقل پر, آپ کے تفکر, تدبر, تفہم اور وحی کے جو معاملات تھے یا ٹیچنگ کے جو معاملات تھے, پریچنگ کے, اس پر کوئی اثر آیا تھا. ہاں آپ پر بیماری کی کیفیت ہوئی اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے عائشہ رضی اللہ عنہ کا وہ قول ہے
کہ بھول جاتے تھے کہ ابھی کی جو بات کہی تو بھول جاتے تھے کہ کوئی کیا ہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں انبیاء کی بھول میں بھی بقائے انسانیت مضمر ہے. آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے بھول نہ ہوتی فنسی ولم نجد لہ عزما, قرآن نے کہا کہ ان کو گناہ کا عزم نہیں تھا, بھول گئے تھے, صحیح. لہٰذا انبیاء کی بھول تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا حکم تو یہ تھا کہ پھل نہ کھاؤ, لیکن اللہ کی رضا یہ تھی کہ کھاؤ تاکہ دنیا چلے, انسان پیدا ہو اور انہی انسانوں میں میرے محبوب کامل پیدا ہو. لہٰذا دنیا تو بنائی جائے. ایک طرف اللہ کا حکم تھا جنت میں رہنا, آدم کے لیے مزہ تھا, لیکن جنت سے نیچے آنا یہ رب کی رضا تھی. ارے سر یہ بتا دیجیے کہ پھر واقعی ہمیں کسی عامل کو ڈھونڈنا ہے اگر کوئی مسئلہ ہو رہا ہو, یا پھر ہم نے قرآن سے استفادہ کرنا ہے؟ نہیں, قرآن سے استفادہ کرنے کے لیے آپ کے پاس علم ہونا چاہیے, تھوڑا سا میں آپ کے پاس نالج ہونا چاہیے. تھوڑی سی بات کاٹوں گا ڈاکٹر صاحب کی, کہ جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا, پہلی تو میں نے جیسا کہ کہا کہ ایک تو عالم ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا, ظاہر قرآن اور حدیث کو جانتا ہوگا تو وہ اسی سے وظائف بتائے گا نا آپ کو. صحیح. اچھا, دوسرا یہ کہ فرق پتہ چل جاتا ہے اس سے کہ وہ جو پیسے مانگتے ہیں, جی ٹھیک ہے نا, اس سے فرق بھی پتہ چل جاتا ہے کہ وہ دنیا کمانے کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں. اچھا سر, پھر قرآن پاک کیوں بار بار کہتا ہے افلا یتدبرون, تم غور نہیں کرتے؟ نہیں, بے شک غور کرنا چاہیے, لیکن جب ایک عام کتاب پڑھنے کے لیے ہمیں استاد کی ضرورت ہوتی ہے تو قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے بھی استاد کی تو ضرورت ہوگی نا. تو جو آپ عالم کے پاس جا رہی ہیں یا عامل کے پاس جا رہی ہیں تو آپ کو نالج نہیں ہے, اس سے علم سیکھنے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, یہ مقصد ہے, علم حاصل کرنے جا رہی ہے. بالکل. اور اب آپ نے عالم سے پوچھ لیا, اگر آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے تو پھر آپ جو ہے عالم آپ کو بتا دے گا بھئی آپ کا یہ مسئلہ ہے, یہ چاہے وہ شرعی مسئلہ ہو چاہے وہ روحانی مسئلہ ہو. صحیح. لیکن عامل ان کے پیسے لینے کا, ان مسئلوں کے حل بتانے کے پیسے لینے کا جائز ہے اس پہ؟ نہیں, پیسے تو دیکھیں شرعی مسئلہ بتانے میں بھی ہمارے پورے پاکستان میں آپ دیکھ لیں, بلکہ پوری دنیا میں دیکھ لیں, شرعی مسئلہ بتانے کا دارالفتہ میں کوئی پیسہ نہیں لیا جاتا. صحیح. اور جو علماء کرام ہیں, جو علماء کرام عامل ہیں, جو نور نے سوال کیا تھا میں وہ پوچھ رہی ہوں کہ آپ پہ کالے جادو کی بندش ہے, یہ کاٹ دی جائے گی, کالا بٹیر چاہیے ہے اور پیلا الو چاہیے ہے اور نیلی, میں وہی بات عرض کر رہا ہوں کہ ایسے علماء کرام جو عاملین ہیں جی وہ کبھی بھی پیسے نہیں لیتے اور اس طرح کی باتیں نہیں بتاتے. لیکن سر میرے خیال میں ان کا بھی جیسے بات بڑی اچھی وہ کر رہی ہیں, اگر آپ اس کو, آپ تو بہت سمجھدار ہیں, ہم لوگ تو بالکل ہی نااہل ہیں, لیکن بات یہ صرف ہو رہی ہے کہ جیسے قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو, آپ نے کہا کہ عالم کے بغیر آپ سمجھ نہیں سکتے. میرے خیال میں جب میں قرآن پاک پڑھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے بات کر رہا ہے اور مجھے سب سمجھ میں آتا ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا اور جب آیتیں اتاری گئیں تو ہمیں آرام سے وہ کیوں نہیں بتایا جاتا کہ یہ آیتیں پڑھیں اور اپنے اوپر پھونکیں, اپنے بچوں پہ پھونکیں, تاکہ آپ ان چیزوں سے بالکل بتایا جاتا ہے, rather than going to an عامل and نماز پڑھیں جب آپ اللہ سے ڈائریکٹ بات کریں. بے شک جو آپ صحیح عالم کے پاس اگر جاتے ہیں, جیسے یہاں علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں, آپ نے جو سوال کیا وہ آپ کو جواب مل رہا ہے. بالکل مل رہا ہے. اچھا یہ بھی بتا دیجیے گا اولاد کے نہ ہونے کا بھی کچھ آپ وظائف اس کے لیے بھی بتاتے ہیں, کچھ اس سے بھی فرق پڑتا ہے؟ ہاں اولاد کا, لیکن پہلے نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد عطا کی بتاتا ہوں, لیکن پہلے جو ہے جادو کے حوالے سے جو ہے ایک تو وہ بتایا سورہ طٰہٰ کا عمل, اسی طرح ایک نظر بد ہوتی ہے اور نظر بد وہ کسی کو بھی لگ جاتی ہے, اور حدیث مبارکہ میں ہے العین حق, تو نظر کا لگنا یہ برحق ہے. اچھا, کبھی اگر آپ ایسا محسوس کریں, جیسے آپ کی اگزامپل لے لیں, آپ پروگرام کر کے جاتی ہیں یا کوئی اور ہے کئی دعوت میں سے جاتا ہے اور طبیعت بوجھل محسوس ہو, کندھے ڈھلک جائیں اور جو ہے وہ پلکیں بھاری بھاری لگیں, تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ نظر لگ چکی ہے. کسی کو بھی نظر لگ سکتی ہے, تو اس کے لیے بہترین وظیفہ, وہ کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے, عام طور پر مرچیں جلائی جاتی ہیں, لیکن جو بہترین وظیفہ وہ سورہ فلق اور سورہ ناس ہے. ٹھیک ہے, سورہ فلق اور سورہ ناس کو, لیکن اس کا پڑھنے کا مخصوص طریقہ ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ اعوذ باللہ اور بسم اللہ شریف پڑھیں اور اس کے بعد درود شریف پڑھیں, اور پھر جب 11 مرتبہ آپ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھیں گے تو اب بسم اللہ نہیں پڑھنی, بسم اللہ شروع میں پڑھ لیا آپ نے. ٹھیک ہے, تو 11 مرتبہ سورہ فلق سورہ ناس جب آپ پڑھیں گے اور اس کو ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے جسم پر پھیر لیں یا پانی پہ دم کر کے پی لیں, تو انشاءاللہ چند ہی منٹوں میں وہ نظر اتر جائے. بالکل, حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل ہر روز رات کو سوتے وقت کیا کرتے تھے اور جھاڑا کرتے تھے اپنے اوپر سے. اس طرح سے بریک کے لیے رک رہے ہیں, رمضان عشق ہے. علامہ صاحب, آپ نے 2-3 دفعہ
اپنا سوال سوال دہرایا دہرایا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ کچھ تھوڑی سی اس کی وضاحت Please. کر دوں، وہ بہت ضروری ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ انبیاء کرام کے بارے میں جب ہم گفتگو کرتے ہیں جی کسی واقعے کے حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے، ہمیں لفظوں کا بڑا انتخاب کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. بڑی احتیاط کرنی چاہیے. وہ الفاظ جو ہم عام شخصیتوں کے لیے اور اپنے جیسوں کے لیے بولتے ہیں وہ ہم انبیاء کے لیے استعمال کرنا مناسب نہیں ہوتا. صحیح. ایک بات تو یہ ہو گئی. مثلا یہ کہ 3 بار آپ نے کہا کہ وہ انبیاء شکار ہوئے اس کا. اچھا، ہاں، ذرا سا لفظوں میں احتیاط. انبیاء شکار، تو کن الفاظ میں اس کو بیان کیا جائے کہ ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ ہاں، ریفرنس آپ یہ دیتے کہیں ہوئے کہ کہ انبیاء پر کیا گیا، اچھا انبیاء پر کیا گیا. جی ٹھیک ہے. ٹھیک، تو درست. یہ ہوگا بات. دوسری بات یہ کہ آپ نے 3 حوالے دیے، حضرت آدم کا، ہاں حضرت جی. یوسف کا اور سرکار ختم مرتبت کا. بالکل. حضرت آدم کا جو آپ نے کہا کہ شیطان حسد کی اور اس کا شکار وہ ہوئے. آپ نے بھی خود شکار کا لفظ یوز کیا. اب نہیں، آپ نے کہا، میں تو یہ آپ اچھا، کے الفاظ میری دہرا رہا ہوں. الفاظ دہرا رہے ہیں. میں اچھا آپ کے ٹھیک الفاظ دہرا رہا ہوں ٹھیک کہ شاید حسد کیا گیا ٹھیک. اور اس حسد کے نتیجے میں وہ زمین پر بھیجے گئے. بھیجے گئے. ایسا نہیں ہے، ان کی تخلیقی زمین کی وجہ پر آنے کے لیے ہوئی تھی، اس لیے کہ پروردگار عالم نے روح پھونکنے سے پہلے ہی کہا فرشتوں سے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں بنائی زمین کے لیے رہا ہوں. جب وہ بنائے زمین کے لیے گئے تو زمین پہ بھیجنا سزا کہاں سے ہوگی؟ ٹھیک. تو تخلیق کا مقصد ہی زمین پر جانا تھا. ایک تو یہ بات ہو گئی کہ وہ اس جرم کی سزا نہیں ہے جو آدم کو زمین پر بھیجا گیا. دوسری بات سرکار ختم مرتبت کے حوالے سے کہی. سرکار ختم مرتبت پر بھی جادو کا اثر نہیں ہوا. کیا گیا لیکن ان پر اثر نہیں ہوا اس کا. یہ شاید یوں سمجھ لیں کہ پروردگار عالم نے آنے والی انسانیت کو اس بیماری سے، اس برائی سے بچانے کے لیے ایک تحفہ دینا تھا کہ آنے والی امت جب اس کا شکار ہوگی یا جب امت پر جب کیا جائے گا، جب امت اس کو فیس کرے گی تو بہت وہ ساری تفاسیر تو علامہ صاحب بتاتی ہیں کہ کچھ علامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر ہوئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب تفسیر ابن کثیر میں اس کا بڑا مفصل ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کس طرح سے بخار یا پھر لیکن یہ دو چیزیں بتانی تھی نا کہ جادو کی حقیقت ہے اچھا اور جادو کے اثرات ہیں. اچھا. جادو سے کوئی بھی شخص متاثر ہو سکتا ٹھیک ہے ہے. کہ حتیٰ کہ انسان کامل حضور اکرم رحمت صلی اللہ اللہ علیہ علیہ وسلم آپ کے عوارض بشری پر یعنی کہ آپ کے جسمانی فزیکل اسٹرکچر ٹھیک ہے. پر کچھ کیفیات ایسی ہوئیں ٹھیک. لیکن پھر اللہ تبارک، اور یہی تو ہوتا ہے. حضور اکرم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات نماز کے اندر آپ نے فرمایا کہ میں بھولتا نہیں، بھلا دیا جاتا ہوں. تو اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو امت کو سجدہ صاحب کا طریقہ مل گیا کہ نماز کے اندر اگر ہم بھول جائیں تو کس طریقے سے سجدہ صاف کر کے اپنی نمازوں کو مکمل کر سکتے ہیں. تو یہ بھی مولانا کا بالکل صحیح کہنا ایسا تھا کہ حضور اکرم اثر وہ ہوتا ہے کہ جس میں انسان بالکل ٹھیک ہے کچھ کہا جائے اور سن کچھ ہو رہا ہو، اگر منہ سے کچھ لیکن بول جناب رہا ہے میرا نکل ماننا کچھ تو ہو یہ رہا کہ ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ اسوہ حسنہ دکھانا جی، تھا. اسوہ تو حسنہ. زندگی کے ہر پہلو میں جی. جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری دنیا پہ رحمت کا جن کا سایہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کون سی ایسی صعوبت، تکلیف اور مشقت ہے جو نہیں اٹھائی، اس لیے کہ ہمارے لیے اس میں مثال نمونہ حضور بنے. اکرم تو صلی اللہ علیہ جادوبین میں سے وسلم ایک تو ہے. جنات کو قابو کیا، ان جی. کو باقاعدہ قرآن سنایا، جی. وہ آپ پر ایمان مدعی لے کر کیا. آ گئے. اور بلکہ صحیح مسلم کی حدیث مبارک ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کے ساتھ حظہ شیطان کو پیدا کیا ہے، شیطان کا حصہ رکھا. پوچھا گیا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی. لیکن جب اس نے میرے اکرام کو دیکھا، میری عظمت کو دیکھا تو وہ میرے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. جی. اس شیطان کی بات نہیں، ہر انسان کے ساتھ جو اللہ تبارک و تعالی ایک شیطان کو پیدا فرماتا ہے جسے ہم ہمزاد بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو دیکھ کر وہ بھی حلقہ بگوش اسلام ہو گیا. ٹھیک ہے. لہذا ولکن اللہ اکرم فاسلم، کہ اب وہ مجھے صرف نیکی اور بھلائی ہی کی طرف بلاتا ہے، مجھے برائی کی طرف نہیں بلاتا. ٹھیک ہے. تو سرکار کی شان کا کیا کہنا، بے شک. امت کی تعلیم کے لیے ایسا تھا. بالکل. اور جب ہم حسد کی بات کرتے ہیں یاد رکھیے کہ حسد دراصل اللہ تبارک و تعالی کی تقسیم پر بھی اعتراض ہے. اللہ نے کسی کو حسن دیا ہے، کسی کو جمال دیا ہے، کسی کو گفتار علم دی دیا ہے، ہے. کسی کو علم عطا فرمایا، کسی کو اچھی آواز عطا فرمائی ہے. تو اللہ نے تقسیم کیا ہے. صحیح. اب حاسد اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرتا ہے کہ اس سے چھن کر مجھے مل جائے. اس کا بہترین طریقہ یہ کہ ہماری عامت المسلمین کے لیے اپنے معاشرے کو اچھا کرنے کے لیے
کہ دین کے معاملے میں آپ اوپر کی طرف دیکھیں اور دنیا کے معاملے میں نیچے کی طرف دیکھیں. ٹھیک ہے. یعنی اگر دین کے معاملے عابد کتنا اچھا ہے, عبادت کر رہا, میں اس سے زیادہ کروں. کوئی اچھی اگر تلاوت کر رہا, میں اس سے زیادہ کروں. کوئی اللہ کی فرما برداری کر رہا, میں اس سے زیادہ کروں. دین کے معاملے میں کہ اس کو دولت مل گئی, نہیں, اپنے سے نیچے کو دیکھو. ٹھیک ہے. حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی مسجد میں گئے, نماز پڑھی, نماز پڑھ کر واپس آئے تو آپ نے دیکھا کہ آپ کے جوتے غائب ہو گئے. تو دل میں شکوے کے خیالات پیدا ہوئے کہ رب کائنات, میں تو تیری عبادت کر رہا تھا اور میرے جوتے غائب ہو گئے. تھوڑی دور چلتے ہیں تو دیکھتے ہیں ایک شخص سے بھیک مانگ رہا ہے اور اس کے سرے سے پیر ہی موجود نہیں ہے. واپس تیزی کے ساتھ دوڑتے ہیں, اللہ کو سجدہ کرتے ہیں, رب کریم تیرا کتنا بڑا کرم ہے, میرے فقط جوتے گئے ہیں, اس شخص کے ساتھ تو پیر ہی نہیں ہے, رب تو نے مجھے پیر عطا فرمائے. بالکل. لہٰذا یہ وہ انداز ہے کہ جس سے انسان حسد سے بچ سکتا ہے. بالکل صحیح. تو جو کمپٹیشن کرنا چاہیے جائز, کسی کو اگر ڈسٹنکشن آ رہی ہے, کسی کو اپنی ایجوکیشن میں کوشش کرے کہ میری اس سے بہتر ہو, یہ نہیں ہونا چاہیے اس سے چھن کر مجھے مل جائے. تو اسلام نے اس انداز کو رشک قرار دیا ہے. صحیح. کوئی بھی کمپٹیشن ہے دنیا کی کسی بھی فیلڈ میں, اگر وہ چاہتا ہے کہ میں اس سے آگے نکل جاؤں تو وہ ایک کمپٹیشن رشک کی صورت میں ہونا چاہیے. آپ کی باتوں سے دو چیزیں سمجھ میں آئیں. ایک تو یہ کہ صبر کیا جائے اور شکر کیا جائے, اور اپنے سے اوپر دین کے معاملات میں صرف دیکھا جائے, ورنہ دنیاوی معاملات میں اپنے سے نیچے جو لوگ ہیں ان کو دیکھ کر شکر اختیار کیا جائے, تو پھر حسد سے بندہ جو ہے وہ بچ سکتا ہے. یہ تو وہ ہے کہ اگر آپ حسد کر رہے ہیں, اگر لوگ آپ سے حسد کر رہے ہیں, اگر لوگ آپ حسد, اس ایک بہترین صورت یہ بھی ہے کہ اگر انسان دیکھتا ہے کہ مجھ سے آگے نکل گیا ہے تو اس کو اپنی خامیوں کو دور کرنا چاہیے اور خوبیوں میں اضافہ کرنا چاہیے. بالکل. آپ نظر بد کا شکار ہو رہے ہیں, آپ لوگوں کی غیبت کا, ان کی بدگوئی کا, ان کے جادو کا, ان رویوں کا شکار ہو رہے ہیں, تو اپنی حفاظت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ایک دعا بھی تو ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے منسوب ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا حصہ ہے. دیکھیے, حسد کے نتیجے میں ظاہر کسی شخص کو نقصان پہنچتا ہے نا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے. یعنی اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ کسی سے آپ کو نقصان پہنچے گا تو آپ صدقہ کیجیے, یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کیجیے. لیکن یہ دعا بھی تو ہے نا, اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ومن کل شیطان وہامہ وعین اللامہ. یہ نظر کی دعا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے صاحبزادوں پر دعا پڑھتے تھے, حضور حسنین کریمین پہ دعا پڑھ کر پھونکا کرتے تھے. ٹھیک ہے, یہ نظر بد کی دعا. صحیح. یہ بھی تو ہے نا, اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء وذرق الشقاء وسوء القضاء وشمامۃ الاعداء. جی ہاں, متعدد دعائیں, لیکن جو معروف ہے وہ اللہم انی اعوذ بکلمات اللہ التامہ ومن کل شیطان وہامہ وعین اللامہ. صحیح. کہ اللہ مجھے اس کی نظر بد سے بچا, شیطان کے شر سے مجھے محفوظ فرما. تو یہ خاص نظر بد کی دعا ہے. جی آپ. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور اصول بیان فرمایا ہے کہ ادفع باللتی ہی احسن, یعنی کہ وہ شخص جس سے آپ کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے یا نقصان پہنچا ہے, آپ اس کے جواب میں اسے نقصان پہنچانے کے بجائے اس کے ساتھ اور بہتر سلوک کیجیے. احسن, جو بھی احسن صورت ہوگی اس کی, گفتگو میں ہو, مال کے لحاظ سے ہو, جاہ و مقام کے لحاظ سے ہو, وہ اپنایا جائے. بالکل. اسی طریقے سے دیکھیے, سمجھے نا, یہ انسان کی طبیعت کے اندر ہے کہ اگر کوئی کسی کو نقصان پہنچانا چاہ رہا ہو اور وہ اس پہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتا ہے تو دوسرا بھی یہ سوچنے پہ مجبور ہوتا ہے کہ بھئی میں آخر خواہ مقام میں سے تنگ کر رہا ہوں, سمجھے نا. تو آپ اخلاص نیت کے ساتھ اس کی اصلاح کی کوشش کیجیے. اب وہ اخلاص کے جو بھی پہلو ہیں وہ اپنائے جا سکتے ہیں. لیکن ہمیں یہ بھی بتانا کہ وہ صبر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود بھی بتایا کہ عزم الامور ہے, یہ بہت مشکل کاموں میں سے ایک کام بھی ہے. بالکل مشکل کام ہے, تبھی تو اس کے لیے اتنے فضائل بیان کیے گئے ہیں. اور ایک انسان جب حسد میں مبتلا ہے تو وہ اگر آپ کا مسلمان بھائی تو اس کی اصلاح کرنا بھی تو آپ کی ذمہ داری ہے. بالکل. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, بریک کے لیے رک رہے ہیں. رمضان عشق ہے. روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں,
اگر ہو تو کون سی نظر بد اور کون روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے یہ کرم ہے یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے واہ واہ سبحان اللہ روک لیتی ہے اور دیکھیے اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا ہر سہارا گلے لگائے گا اب کوئی کیا کرم ہے حضور کا آنے والے عذاب ٹلتے ہیں اپنی اوقات صرف اتنی ہے کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے یہ کرم ہے یہ کرم ہے حضور کا بازار مصطفیٰ ٹلتے ہیں بازار مصطفیٰ کو چلے کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں ذکر سرکار کے اجالوں کی بے نہایت ہے رفعت خالد یہ اجالے کبھی نہ سمٹیں گے یہ وہ سورج نہیں جو ڈھلتے واہ واہ سبحان اللہ سب مل کے محبت سے یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے So
اور بہت شکریہ مفتی عبد الواحد مسافر صاحب, مکرم صاحب, آپ کا خاص طور پہ بہت شکریہ. کیا خوبصورت آپ نے کلام, اور باقی سب کا بھی خاص طور پر ہی شکریہ آپ کا شیخ سمیر. تھینک یو سو مچ, آلویز ونڈرفل میٹنگ یو. اور آپ تو ہماری ڈاکٹر بلقیس ملاقات رہے گی. شکریہ ہر روز آنے کے لیے, اور تمام علماء کرام کا. ہم نے آپ سے استفادہ کیا. جہاں کہیں آپ کو لگا ہو کہ میری گفتگو کوئی تھوڑی نامناسب, تو وہ علم کی جستجو میں آپ لوگوں سے تجاوز کر جاتے ہیں, اس گستاخی کو معاف فرمائیے گا. شکریہ تشریف آوری کا اور ساتھ رہنے کے لیے. اور تاجی شفیق تاجی جو گروپ میرے ساتھ اس وقت ہیں, ہم آپ سے خوبصورت کلام کی فرمائش کرتے ہوئے اپنے تمام دیکھنے والوں کو اس دعا کے ساتھ اجازت چاہیں گے کہ جو روزہ آج ہم نے رکھا ہے, اللہ تعالیٰ اس روزے کو ہمیں پوری طرح نبھانے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے. اور یہ وہ روزہ ہو جو قیامت کے دن ہمارے لیے ڈھال بن جائے, ہمارے اور گناہوں کے درمیان, ہمارے اور قیامت کی سختیوں کے درمیان. اللہ تعالیٰ ہم سے یہ روزہ قبول و منظور فرما لے, اور ہمیں گناہوں سے بچا لے, اور ہمیں اپنی حفاظت میں لے لے. سو اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ کل پھر رمضان عشق ہے ٹرانسمیشن کے ساتھ پے پلس پہ آپ سے ملاقات ہوگی. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ.